السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں محمد ثاقب اسپائر کالج مناوا کیمپس سے نعت اینڈ قرات سوسائٹی کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ زمیں سے آسماں تک پرواز کرتا ہوں، زمیں سے آسماں تک پرواز کرتا ہوں، خدا کے نام سے اس محفل کا آغاز کرتا ہوں۔ تمام سامعین، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان چل رہا ہے اور ماہ رمضان کا یہ پہلا عشرہ ہے جس عشرے کو رحمتوں کا عشرہ کہتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عشرے سے رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کی اہمیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو فرماتے ہیں کہ خوبصورت ہو جا، پھر فرماتے ہیں کہ خوبصورت ہو جا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو اپنے ہاتھوں سے خود سجاتے ہیں۔ یہ شرف صرف روزے داروں کو حاصل ہے۔ ناظرین، اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماہ رمضان کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے جنت کو سجاتے ہیں روزے داروں کے لیے۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اس کلام کو تم پر نازل فرمایا اور اس کی حفاظت بھی میں خود کروں گا۔ سامعین، جس کلام کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ خود کرتے ہیں اس کی اہمیت میں کیا بیان کروں گا۔ اس پروگرام کا آغاز میں تلاوت قرآن پاک سے کرنا چاہوں گا اور میں اسپائر کالج سے حافظ محمد منیب کو دعوت دوں گا کہ وہ حاضر ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہم سب کو سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک کے بعد میں دعائیہ اور حمدیہ کلام کے لیے اسپائر کالج سے سید محمد علی کو دعوت دوں گا۔ میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میرے مولا میں بندۂ عاصی ہوں، میں بندۂ خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میرے مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میرے مولا میں بندۂ عاصی ہوں۔ باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے مولا، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے، اندر کے اندھیروں میں
گرفتار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل مولا، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، میرے مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میرے مولا، میں بندۂ عاصی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے مولا، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، میرے مولا، میں بندۂ عاصی ہوں، گناہ گار ہوں مولا، میرے مولا، میں بندۂ عاصی ہوں۔ بے زباں کو وہ جب زباں دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ ناظرین، میں اب درخواست کرتا ہوں اسپائر کالج مناوا کیمپس سے پروفیسر انعام الرحمان صاحب سے کہ وہ رمضان المبارک کی فضیلت بیان کریں۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا اور ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور بابرکت مہینہ میسر ہوا۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اس ماہ مبارک میں خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات سے بھی ہمیں کئی مقامات پر یہ چیزیں ملتی ہیں، اور نہ صرف قرآن مجید بلکہ احادیث مبارکہ میں بھی جا بجا ہمیں اس چیز کے شواہد ملتے ہیں کہ قرآن مجید کے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ نہایت فضیلتوں والا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جہاں پر یہ مہینہ فضیلتوں، رحمتوں، برکتوں والا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے اس مہینے کا، وہاں پر اس کی قدر نہ کرنے کے اوپر وعیدیں بھی بہت سخت نازل ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، ہمارے پاس اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب کلام الہی جو قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ خود بھی ایک وحی کی صورت میں نازل ہو، اور یہ ایک معجزہ ہے، اور تا قیامت تک یہ معجزاتی کتاب رہے گی، اور اس کے اندر جا بجا جگہ جگہ چیلنجز بھی موجود ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس جیسا کوئی کلام لا کر دکھائے۔ جیسا کہ بیٹے نے فرمایا ابھی پہلے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا۔
تو اصل عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو اتنی فضیلتوں اور برکتوں والی کتاب ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اس پر قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اسی طرح رمضان المبارک کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ رحمت کا ہے، دوسرا حصہ اس کا مغفرت کا ہے، تیسرا حصہ اس کا جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی بڑے رحیم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسے ہی بڑی رحمتیں ہیں، مغفرتیں ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب ہم عام دنوں میں ایک نیکی کرتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدلے میں 10 دیں گے، لیکن اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے بدل گئے، ایک کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نہیں 70 دے۔ اور دوسری طرف میں نے یہ بھی کہا کہ اس کی جتنی فضیلتیں ہیں اتنا آپ نے اگر اس کی قدر نہیں کریں گے تو اس کے بدلے میں وعید بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، آپ نے یقیناً سنی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ تو پاتا ہے لیکن رمضان کے مہینے میں اپنی بخشش نہیں کروا لیتا۔ اب دیکھیں جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اس میں ایک اور نقطہ بھی دیکھیں کہ جنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 دروازے رکھے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جنت کا ایک دروازہ زیادہ رکھنا یہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت زیادہ وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موقع ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ میرا بندہ میری طرف رجوع کرے اور میں اس کی بخشش کر دوں۔ مگر معذرت کے ساتھ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم تقریباً اوورآل جو تمام مسلمان ہیں اس کی قدر نہیں کر پاتے۔ ہم ہر میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، اللہ کے بتلائے ہوئے طریقوں کو فراموش کیے بیٹھے۔ آج رمضان کا مہینہ ہے، آج ہم یہ عزم کر لیں کہ جب اس رمضان میں ہم نے اپنے پرانے سارے گناہوں کو دھلوانا ہے اور اپنی بخشش کروانی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وعید میں کہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنی بخشش یا مغفرت نہیں کروا لیتا اس مہینے میں، کہیں ہم اس وعید کے زمرے میں تو نہیں آ رہے۔ لہٰذا آج ہم یہ کوشش کریں، آج ہم عزم لے کے لیں کہ دوسرا عشرہ تیسرا عشرہ تو بعد میں آئے گا، لیکن ہم نے پہلے عشرے میں ہی رحمتوں کے سمیٹنا ہے اور اپنی بخشش کروانی ہی کروانی ہے۔ اس کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی مشہور ہے پہلے عشرے کی خاص طور پر جو ایک دعا اکثر آپ سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے اس دعا کا آپ اہتمام کیا کریں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ دیکھیں اس کا کتنا کمال ہے۔ رب اغفر، اے میرے رب بخش دے، بخشش فرما، وارحم اور رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور اے اللہ تو بہترین، سب سے بہتر رحم کرنے والا، خیر کرنے والا، بھلائی کرنے والا۔ ہمیں آپ یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کے لیے کیا اجر مقرر کیا ہے؟ جی بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے۔ میں بالکل مختصر بات کر کے صرف 2 احادیث یہاں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشخبری ہیں، 2 للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطارہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، کہ روزے دار کے لیے 2 خوشی ہیں۔ نمبر 1 افطاری کے وقت جب ایک مسلمان صبح سے لے کر شام تک اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے اپنی خواہشات سے قابو رکھتے ہوئے رکتا ہے، اور جب وہ افطار کرتا ہے اس وقت کا ایک علیحدہ ہی مزہ ہوتا ہے، ایک علیحدہ ہی لطف آتا ہے۔ اور دوسری جو خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، دوسری خوشخبری یہ ہے کہ قیامت کے دن جو اپنے رب سے ملے گا نا، اس سے بڑھ کر اور دوسری خوشخبری نہیں ہو سکتی۔ اور ایک دوسری جو حدیث مبارکہ ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ سارے دنیا کے جتنے بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں نا، سب کی نیکیاں بتا دی، اس کا یہ بدلہ ہے، اس کا یہ بدلہ ہے، اس کا یہ بدلہ ہے۔ روزہ ایک واحد ایسا عمل ہے جس کی جزا خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ روزے کی جزا میں خود ہوں۔ تو اب سوچ لیں کہ اللہ خود کتنے بڑے ہیں، تو پھر اس کی جزا بھی کتنی بڑی ہوگی۔ بس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس رمضان المبارک کی نیکیوں کو، اس نیکیوں کی بہار کو، فصل بہار جو نیکیاں، اس کی نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا یہ ہمارا پروگرام تھا جس کا اختتام ہو گیا ہے۔ اب انشاءاللہ دوسرے عشرے میں پروگرام لے کر ہم انشاءاللہ ضرور آئیں گے، اور مجھے اجازت دیں محمد ثاقب کو۔ اللہ حافظ۔